بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرح عقود رسم المفتی کے اسباق ہمارے چل رہے ہیں اور کل کے جو ہمارے اسباق تھے جو بالخصوص سبق تھا وہ تھا هل يصح أن يكون للمجتهد قولان في مسألة، کیا یہ بات درست ہے کہ کسی مجتہد کے کسی مسئلے میں دو اقوال ہوں؟ اس پر کچھ چیزیں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی تھی، اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ وجوہ الاختلاف فی الروایت عن الامام الاعظم رحمہ اللہ تعالی، نہایت دلچسپ اور اہم موضوع ہے جسے علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی یہاں پر بیان کریں گے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو روایات مختلف آئی ہیں وہ کیوں مختلف آئی ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سی صورتیں ہیں جن کے سبب سے امام اعظم رحمہ اللہ تعالی سے روایات کا اختلاف ہوا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّ اخْتِلَافَ الرِّوَایَتَيْنِ لَيْسَ مِنْ بَابِ اخْتِلَافِ الْقَوْلَيْنِ، ایک ہے روایت اور ایک ہے قول، اسی طرح ایک ہے اختلاف روایت اور ایک ہے اختلاف قول۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے تو ایک قاعدہ، ایک اصول آپ کو بتانا چاہ رہی ہیں کہ آپ یہ بات جان لیجئے کہ اختلاف روایت جو ہے یہ اختلاف قولین کے باب سے نہیں ہے، یعنی روایتوں کا مختلف ہونا چیز دیگر ہے اور دو اقوال کا مختلف ہونا جو ہے وہ چیز دیگر ہے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، روایات کا مختلف ہونا اور اقوال کا مختلف ہونا، یہ دونوں کیا ہیں؟ مختلف ہیں، الگ الگ ہیں۔ اچھا، وجہ کیا ہے کہ روایت مختلف ہیں اور اقوال کا اختلاف یہ الگ چیز ہے، روایات کا اختلاف الگ چیز ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ الْقَوْلَيْنَ لِأَنَّ الْقَوْلَيْنِ نص المجتہد علیہما بخلاف الروایتین، کہتے ہیں کیونکہ قول جو ہوتے ہیں نا، دو اقوال، ان پر مجتہد نے نص کی ہوتی ہے۔ اب اس کی انشاءاللہ ہم آگے وضاحت دیکھیں گے۔ جو دو اقوال ہوتے ہیں ان پر مجتہد نے نص کی ہوئی ہوتی ہے، بخلاف الروایتین، برخلاف روایتوں کے، کیونکہ روایتوں پر مجتہد کی نص نہیں ہوتی، اقوال پر مجتہد کی نص ہوتی ہے۔
فالاختلاف فی القولین من جہت المنقول عنہ لن ناقل، لہذا قولین میں جو اختلاف ہے وہ منقول عنہ کی جہت سے ہے، نہ کہ ناقل کی طرف سے۔ منقول عنہ سے مراد وہ شخص جس سے روایت کو یا قول کو، جس سے قول کو نقل کیا گیا ہے، یعنی قائل۔ منقول عنہ کون کہلاتا ہے؟ جس سے قول کو نقل کیا جائے، یعنی اس قول کا قائل۔ فالاختلاف فی القولین من جہت المنقول عنہ، قولین کا جو اختلاف ہوگا وہ منقول عنہ کی طرف سے ہوگا، لن ناقلی، نہ کہ ناقل کی طرف سے، یعنی نقل کرنے والے کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، ناقل سے مراد تلامذہ شاگرد بھی ہو سکتے ہیں، راوی بھی ہو سکتے ہیں، یہ ناقل کہلاتے ہیں۔ والاختلاف فی الروایتین بالعکس، جبکہ اختلاف فی الروایتین اس کا برعکس ہوتا ہے، یعنی اختلاف فی الروایتین جو ہوتا ہے یہ من جہت ناقل ہوتا ہے، نہ کہ من جہت المنقول عنہ ہوتا ہے۔ کما ذکرہ المحقق ابن امیر حاج فی شرح التحریر، جیسے کہ شرح تحریر کے اندر جو ہے محقق ابن امیر حاج رحمہ اللہ تعالی نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹا سا قاعدہ، ایک چھوٹا سا اصول، ایک چھوٹی سی بات آپ کو بیان فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا تھوڑا سا سمجھ جائیے اختلاف کس کو کہتے ہیں۔ اختلاف کے دو طرح کے معنی ہم بیان کرتے ہیں، ایک تو اس کا لغوی معنی ہے، اور دوسرا اس کا جو معنی ہوگا وہ اصطلاحی معنی ہوگا۔ لغوی طور پر جو ہے اختلاف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز پر متفق نہ ہونا، یہ اختلاف کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے کہ چند افراد میں سے ہر ایک جو ہے وہ مختلف طریقے کو، الگ الگ طریقے کو اختیار کر دے۔ ٹھیک ہے، یعنی میرا طریقہ، میرا رستہ آپ کے طریقے اور آپ کے رستے سے علیحدہ ہو۔ اب وہ چاہے میرے اقوال ہوں، میرے افعال ہوں، میری رائے ہو، کچھ بھی ہو، ایک چیز پر میں اور آپ متفق نہیں ہیں تو اس کو ہم اختلاف کہتے ہیں لغوی طور پر۔ ٹھیک ہے، یعنی دو چیزوں کا برابر نہ ہونا، دو باتوں کا برابر نہ ہونا، دو حالتوں کا برابر نہ ہونا۔ آپ کی حالت الگ ہے، میری حالت الگ ہے، تو آپ کی حالت اور میری حالت میں اختلاف ہے، آپ کی باتوں اور میری باتوں میں اختلاف ہے، آپ کی رائے اور میری رائے میں اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں اختلاف احوال، اختلاف اقوال، اختلاف آرا۔ ٹھیک ہے، یہ لغتاً جو ہے ہم اختلاف کا یہ معنی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے اصطلاحی معنی بھی اس کے بالکل قریب قریب ہے کہ مختلف آرا، مسالک اور مذاہب اور ان اعتقادی باتوں میں افراد کا مختلف ہونا، جس کی وجہ سے افراد دنیا و آخرت میں سعادت مند یا بدبخت ہوتے ہیں۔ یعنی آرا کے اندر، مسالک کے اندر، مذاہب کے اندر اور اعتقادی باتوں کے اندر مختلف افراد کا اس طرح سے جو ہے وہ مختلف ہو جانا، الگ الگ ہو جانا، کہ جس کی وجہ سے جو ہے بندہ جو ہے دنیا و آخرت میں سعادت مند یا بدبخت ہوتا ہے۔ جیسے ہم جو ہیں وہ مختلف ہیں وہابیہ سے، وہابیہ ہم سے مختلف ہیں، اور ایسی چیزیں اور ایسی باتیں ہیں اس میں کہ جس کی وجہ سے دنیا و آخرت میں انسان جو ہے وہ سعادت مند یا بدبخت ہوتا ہے۔ اب وہابیہ ہیں وہ کسی اور چیز کی طرف گئے تو وہ اس اعتبار سے جو ہے وہ شقی ہیں، اور ہم جن اعتقادات اور جن مذاہب کی طرف اور مسالک اور آراء کی طرف گئے اس اعتبار سے انشاءاللہ الکریم ہم سعید ہیں۔ ٹھیک ہے، سعادت مند ہیں۔
تو یہ جو ہے اصطلاحی طور پر آرا کے اندر، مسالک کے اندر اور اعتقادی باتوں کے اندر جو ہے مختلف ہو جانا افراد کا، یہ اختلاف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لغوی طور پر یہ ہے کہ اس میں ہم اس چیز کی قید نہیں لگاتے کہ ایسی باتیں یا ایسی چیزیں جس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ دنیا و آخرت میں سعادت مند یا بدبخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر بھائی آپ کو بریانی پسند ہے، مجھے نہیں ہے، تو یہ اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف لغوی ہے، اختلاف اصطلاحی نہیں ہے۔ فقہا کے ہاں اس کو ہم اختلاف نہیں کہیں گے، فقہا اس چیز کو اختلاف نہیں سمجھتے کہ بھائی زید کو بریانی پسند ہے اور بکر کو جو ہے وہ کڑھائی پسند ہے، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے۔ وہ ان کے نزدیک اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اس اختلاف کی وجہ سے بندہ جو ہے نیک بخت یا بدبخت نہیں ہوتا۔ ہاں فقہا اس چیز کو اختلاف کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا و آخرت میں فائدہ یا نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قبر و حشر کا انکار کرنا اور اس کا اس بات کرنا، جو اس بات کرتے ہیں وہ انکار کرنے والوں سے مختلف ہیں، جو انکار کرتے ہیں وہ اس بات والوں سے مختلف ہیں، تو یہ ایک معمولی سا ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ فرق ہے۔ اب علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح تحریر کے حوالے سے ایک بات بیان فرمائی کہ جو اختلاف روایتین ہیں یہ اختلاف قولین کے باب میں سے نہیں ہے۔ یعنی اگر مثال لے لیتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اب آپ مثال کے طور پر 20 یا 10 طلبہ کرام ہیں، آپ میں سے ہر ایک میری بات کو آگے نقل کرتا ہے، یعنی اسے آگے روایت کرتا ہے۔ بات میں نے ایک کہی ہے، لیکن آپ میں سے عامر بھائی جو ہے وہ ایک الگ گفتگو کر رہے ہیں، یعنی الگ طریقے سے میری بات آگے پہنچا رہے ہیں، اور منصور بھائی جو ہیں وہ الگ طریقے سے میری بات آگے پہنچا رہے ہیں، زبیر بھائی جو ہیں وہ الگ طریقے سے میری بات پہنچا رہے ہیں، تو یہ اختلاف قولین تو نہ ہوا، یہ تو اختلاف روایتین ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اختلاف روایتین کا جو مرجع ہوتا ہے، یعنی اس کی جو وجہ ہوتی ہے، وہ من جہت ناقل ہوتی ہے، نقل کرنے والے کی جہت سے ہوتی ہے۔ میں نے بات تو ایک کہی ہے، لیکن جو ناقلین ہیں انہوں نے اس بات کو آگے کس انداز میں پہنچایا، یہ تو ان کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اختلاف روایتین میں جو ہوں وہ میں اپنے قول کے اوپر جو ہے نص نہیں کر رہا، یعنی میں نے جو ایک بات کہی ہے صرف میں نے وہی بات کہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کا ذمہ دار تو نہیں ہوں کہ عامر بھائی اگر کچھ بھی میری جانب سے کہیں گے، جیسے مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی مثال ایک لے لیتے ہیں کہ جناب والا اللہ آپ کا بھلا کرے کہ آج جو ہے وہ مثال لے لیتے ہیں کہ آج مجھے جو ہے وہ بخار ہے، ٹھیک ہے۔ اب عامر بھائی روایت کرتے ہیں کہ آج فلاں تاریخ کو میرے استاد صاحب کو جو ہے وہ شدید بخار تھا، ٹھیک۔ اور دوسرے زبیر بھائی جو ہے روایت کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو استاد صاحب کو ہلکا سا بخار تھا۔ اچھا، منصور بھائی روایت کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو استاد صاحب کی طبیعت صحیح نہیں تھی۔ تو یہ اختلاف روایتین ہو گیا۔ میں نے ان میں سے کسی پر نص نہیں کیا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ مجھے بخار ہے، کسی نے اس کے اندر شدت کو بیان کیا، کسی نے اس کے اندر جو ہے وہ رخوت کو یعنی سہولت کو بیان کیا، آسانی کو بیان کیا۔ اچھا، کسی نے جو ہے اس میں مزید الفاظ کو تبدیل کر کے یہ بیان کیا کہ استاد صاحب کی طبیعت صحیح نہیں ہے، بخار شدید ہونا، کم ہونا، طبیعت کا صحیح نہ ہونا، یہ تو اختلاف روایتین ہیں، یعنی من جہت ناقل ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر میں یوں کہوں کہ پہلے میں نے یہ کہا کہ بھئی آج مجھے جو ہے وہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ آج جو ہے وہ مجھے شدید بخار ہے، اب میں نے دو اقوال بیان کی اور دونوں پر گویا کہ میری جانب سے نص ہے، کیونکہ کسی قول پر نص جو ہوتی ہے وہ من جہت المتکلم ہی ہوتی ہے، منقول عنہ کی جانب سے ہی نص ہوتی ہے، متکلم خود اپنی بات کو پختہ کرتا ہے،
ٹھیک ہے، نس کا ایک معنی ہوتا ہے پختہ کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے اگر اختلاف قولین ہوگا نا، اس پہ متکلم نص کرے گا، اس کو پختہ کرے گا، وہ اس کا خود ذمہ دار ہے۔ لیکن اگر اختلاف روایتین ہیں تو اس میں جو متکلم ہوتا ہے وہ ان الگ الگ اقوال اور ان باتوں پر نص تو نہیں کرتا، جیسے میں نے آپ کو مثال دی۔ تو علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ ان اختلاف الروایتین لیس من باب اختلاف القولین، کہ اختلاف روایتین یہ اختلاف قولین کے باب میں سے نہیں ہے، لأن القولین نص المجتہد علیہما، کیونکہ قولین کے اوپر مجتہد نص کرتا ہے، دونوں اقوال کے اوپر، بخلاف الروایتین، برخلاف روایتین کے، کہ ان پر مجتہد نص نہیں کرتا۔ فالاختلاف فی القولین من جہت المنقول عنہ، لہذا قولین کے اندر جو اختلاف ہوگا وہ منقول عنہ کی طرف سے ہوگا، یعنی متکلم کی طرف سے ہوگا۔ اب اس باب کے اندر، اس مسئلے کے اندر امام اعظم سے چونکہ دو قولین کا اختلاف ہوگا تو وہ امام اعظم کی جہت سے ہوگا، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے دو اقوال کے اندر اختلاف ہوگا، لن ناقل نہ کہ ناقل کی طرف سے۔ یہ صورت ہے اختلاف القولین کی۔ والاختلاف بالروایتین پھر روایتین بالعکس، اور روایتین کے اندر جو اختلاف ہوگا وہ اس کے برعکس ہوگا، یعنی اس میں جو اختلاف ہوگا وہ من جہت ناقل ہوگا، نہ کہ من جہت المنقول عنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ کما ذکرہ المحقق ابن امیر حاج فی شرح التحریر، جیسے محقق امیر حاج نے جو ہے اسے شرح تحریر کے اندر ذکر فرمایا۔ یہاں تک امید ہے کہ جو ہے وہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اسی میں تھوڑا سا اور میں ایڈ کر دیتا ہوں، پھر آگے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ روایت میں اختلاف جو ہے وہ ناقل کی جانب سے ہے، راوی کی جانب سے ہے۔ یعنی مثال کے طور پر بات یہ ہے کہ امام اعظم نے یہ نہیں بلکہ یہ فرمایا تھا، مثال ہم لے لیتے ہیں کہ بھئی امام اعظم نے یہ نہیں فرمایا بلکہ یوں فرمایا، تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے ناقل، راوی یہ بات کر رہا ہے۔ امام اعظم نے تو اس کی ذمہ داری نہیں لی، یا امام اعظم تو یہ نہیں فرما رہے کہ میں نے یہ نہیں یہ کہا تھا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ناقل کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال بنتی ہے اس کی، غصب شدہ غلام کو غاصب نے فروخت کر دیا۔ ایک غلام ہے جس کو غصب کیا گیا، غصب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر ناجائز قبضہ کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے کسی شخص کے غلام کو ناجائز طور پر قبضے میں لیا اور پھر جا کر اسے فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ پھر جو ہے اس کے بعد ہوا یوں کہ جو خریدار تھا، یعنی مشتری نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ یہ مسئلہ پیچھے بھی گزرا ہے، مشتری نے اس غلام کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا، جس نے خریدا تھا۔ لہٰذا اگر اصل مالک جو ہے اس بے کو جائز قرار دے دے، یعنی جو اصل مالک تھا غلام کا، جس سے اس غلام کو غصب کیا گیا تھا، وہ اگر اس بیع کو جائز قرار دے تو آزادی بھی ثابت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، بیع بھی نافذ ہو جائے گا اور آزادی بھی ثابت ہو جائے گی۔ اچھا، امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر جو روایت امام اعظم سے نقل کی ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیے نقل کرنا ہے، جو روایت امام محمد نے نقل کی ہے اس کے مطابق تو غلام آزاد ہو جائے گا، جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی جامع صغیر کے حوالے سے یہ مسئلہ پڑھا تھا۔ لیکن امام ابو یوسف نے امام اعظم سے جو روایت کی ہے اس کے مطابق اس صورت میں آزادی ثابت نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہاں اختلاف فی القولین نہیں ہے، یہ اختلاف فی الروایتین ہے۔ یہ جو ہے وہ کس کی جانب سے ہے؟ راوی یا ناقل جو ہے دو الگ الگ ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، امام محمد کہتے ہیں کہ میرے امام سے جو روایت ہے وہ یہ ہے، امام اعظم نے فرمایا کہ آزاد ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے جو امام اعظم سے روایت کی اس کے مطابق جو ہے آزادی ثابت نہیں ہوگی۔ اچھا، تو اس کی جو ہے وہ وضاحت آپ کو اللہ آپ کا بھلا کرے، بحر الرائق کے اندر جو ہے کتاب القصب ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ
مل جائے گی، ٹھیک ہے، یہی مسئلہ وہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں جو ہے وہ اختلاف قولین ہے، بلکہ یہ اختلاف روایتین ہے۔ تو جب ہم کہیں کہ امام اعظم سے اس مسئلے میں، آپ نے یہ لفظ کئی مرتبہ سنا ہوگا، امام اعظم سے اس مسئلے میں دو اقوال مروی ہیں، یا امام اعظم سے اس مسئلے میں دو روایتیں ملتی ہیں۔ بالخصوص فقہا جب یہ کہتے ہیں نا کہ دو روایتیں ملتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امام اعظم کے دو اقوال ہیں اور امام اعظم نے دونوں پر نص فرمایا، اور اس سے خرابی بھی آ جاتی ہے۔ وہ ایسے کہ اگر ہم کہیں گے کہ امام اعظم کے دو اقوال ہیں اس معاملے میں، تو پھر ہوگا یوں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ایک ہی مسئلے میں امام اعظم کیسے جو ہے وہ تناقض کو بیان کر رہے ہیں، یعنی ایک طرف امام اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلامی آزادی ثابت ہو جائے گی، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگی۔ تو امام اعظم نے دونوں پر نص نہیں فرمائی، یہ ہے اختلاف روایتیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اختلاف روایتیں کیوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے بھی جو ہے اس کی وجہ آ رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار یہ کیسے ہو گیا کہ امام اعظم سے دو روایتیں مختلف ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ذہن میں آپ اس چیز کو رکھ لیجئے کہ اختلاف فی روایتین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ متکلم نے ہی، یعنی منقول عنہ نے ہی یہ باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ناقل کی طرف ہم جائیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ناقل سے ہو سکتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اس لیے جو ہے یہ اختلاف روایتین آ رہا ہے۔ تو یہ اختلاف قولین نہیں ہے، یہ اختلاف روایتین ہے۔ آج تک شاید آپ یہی سمجھتے رہے ہوں کہ یہ اختلاف قولین ہے، کہ ایک ہی بندے نے، ایک ہی متکلم نے یہ باتیں کی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ روایت کی وجہ سے مسئلہ ہے، اور اس کا سارا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ ناقل اور راوی کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ما نحن فیہ جو مسئلہ ہے، جس کو ابھی میں نے بیان کیا ہے غصب والا، تو اس میں جو ہے وہ جو امام محمد کی روایت ہے کہ آزادی ثابت ہوگی، امام ابو یوسف کی روایت ہے کہ آزادی ثابت نہیں ہوگی، تو اس سب کا دار و مدار ان دونوں راویوں پر ہے، ان دونوں کے اوپر اس کا ذمہ ہے۔ امام اعظم اس سے بری ذمہ ہے، امام اعظم کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ ہم کہیں گے کہ امام اعظم نے دو باتیں کہی ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ اب ذرا آگے ہم دیکھتے ہیں، علامہ شامی فرماتے ہیں لیکن ذکر بعدہ عن الامام ابی بکر البلیغی فی الدرر، امام ابن امیر حاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بعد امام ابو بکر البلیغی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، الدرر کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان الاختلاف فی الروایت عن ابی حنیفہ من وجوہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو اختلاف فی الروایت منقول ہوتے ہیں، یہ کچھ وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں، یہ کچھ وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کتنی وجوہات ہیں یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، انہوں نے یہاں پر اس مقام پر جو ہے وہ 4، 5، 6 اور 7، ہاں 7 وجوہات بیان کیے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اختلاف فی الروایت کا معاملہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ذکر بعدہ عن الامام ابی بکر البلیغی فی الدرر ان الاختلاف فی الروایت عن ابی حنیفہ من وجوہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو اختلاف ہوتا ہے، یعنی منقول جو اختلاف فی الروایات ہیں، وہ کچھ وجوہات کی بنا پر ہیں۔ منہا نمبر 1، الغلط فی السماع، سب سے پہلا اور اہم ترین جو وجہ ہوتی ہے اختلاف روایت کی، وہ ہے غلط فی السماع، یعنی سماع کے اندر روایت کو سننے میں جو ہے وہ غلطی کا وقوع ہو جاتا ہے۔
کأن یجیب بحرف النفی اذا سئل عن حادثة ویقول لا يجوز فیشتبہ علی الراوی فینقل ما سمع. فرماتے ہیں کہ غلط فی السماع وہ ایسے ہوتا ہے، سننے میں غلطی ایسے ہوتی ہے جیسے گویا کہ کسی مسئلے کے جواب میں امام جو ہے وہ جواب دیتا ہے حرف نفی کے ساتھ، جب اس سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، وہ یقول لا یجوز، اور وہ کہتا ہے کہ لا یجوز یہ بات جائز نہیں ہے، مثال کے طور پر جواب میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات جائز نہیں ہے، فیشتبہ علی الراوی، تو راوی کو، سننے والے کو اشتباہ لگ جاتا ہے اور اسے یوں لگتا ہے کہ شاید امام نے یہ فرمائے کہ یہ جائز ہے، فَيَنْقُلُ مَا سَمِعَ، تو وہ اسی کو نقل کر دیتا ہے جو اس نے سن لیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہوگا کیا؟ مثال کے طور پر اس مسئلے کو دو بندوں نے سنا تھا، ایک نے جو نقل کیا وہ درست نقل کیا کہ بھائی لا یجوز، اور دوسرے نے جو نقل کیا اس کو اشتباہ لاحق ہو گیا تھا، وہ کہے گا یجوز. اب دو روایتیں آ گئی. ٹھیک ہے، اب جب دو روایتیں آ گئیں تو اب آگے جاتا جائے گا یہ مسئلہ، جاتا جائے گا تو بعد والے کہیں گے کہ جناب امام سے تو دو اقوال تھے اس حوالے سے، ایک جواز کا یا ایک عدم جواز کا، حالانکہ وہ امام سے نہیں ہے، وہ ناقلین سے ہیں. ایک کو سننے میں اشتباہ ہو گیا تھا، نقل کرنے میں اشتباہ ہو گیا تھا، اس نے یجوزو کہہ دیا تھا، دوسرے نے لا یجوزو کہہ دیا تھا. اس طرح سے جو ہے یہ اب دو روایتیں بن گئی. ٹھیک ہے، تو یہ متکلم کی جانب سے تو نہ ہوا، یہ ناقل کی جانب سے ہوا. ٹھیک ہے، ومنہا، انہی وجوہات میں سے ایک وجہ اور بھی ہے کہ جب روایتیں مختلف ہو جاتی ہیں، ان یکون لہ قول قد رجع عنہ، امام کا جو ہے وہ ایک ایسا قول ہوتا ہے جس سے وہ امام رجوع کر چکا ہوتا ہے. وَيَعْلَمُ بَعْضُ مَنْ يَخْتَلِفُ إِلَيْهِ رُجُوعَهُ فَيَرْوِي الثَّانِي وَالْآخَرُ وَالْآخَرُ لَمْ يَعْلَمْهُ فَيَرْوِي الْأَوَّلَ. فرماتے ہیں کہ ہوتا یوں ہے کہ انہی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام جو ہے وہ اپنے کسی قول سے جو ہے وہ رجوع کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اب جو آپ کے شاگرد ہیں یا جو سننے والے ہیں وہ اس رجوع کو جان لیتے ہیں، یعنی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ میرے استاد نے، میرے امام نے اس قول سے رجوع کر لیا تھا. جیسے امام نے کہیں پر کہا تھا کہ یجوز، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو یجوزو والی بات جو ہے وہ پانچ بندوں نے سن لی تھی. اب کچھ عرصے کے بعد امام نے اس سے رجوع کیا اور کہا کہ لا یجوزو. ٹھیک ہے، اب ان پانچ میں سے دو موجود تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ امام نے اب رجوع کر لیا ہے اور لا یجوزو کہہ رہے ہیں، پہلے یجوزو کہہ رہے تھے، تو وہ تو اس دوسرے قول کو روایت کریں گے، لا یجوزو والے کو. اور جو دوسری مرتبہ موجود نہیں تھے وہ تو وہی سمجھیں گے کہ امام نے جو ہے یجوزو ہی کہا تھا، وہ اسی کو نقل کرتے رہیں گے. اس طرح سے بھی روایتیں دو ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی رجوع کا علم نہ ہونا، یہ ایک ایسی وجہ ہے اس مسئلے میں، رجوع کا علم نہ ہونا. تو جب رجوع کا علم نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی اختلاف روایتیں نہ آ جائے گا کہ بعد والے جو ہے نا ان کو رجوع کا معلوم نہیں ہوگا تو وہ پہلے قول کو نقل کریں گے، اور جن کو رجوع کا علم ہوگا وہ راجع قول کو جو ہے وہ نقل کریں گے. ومنہا، تیسری وجہ کہ جب اختلاف روایتیں جس وجہ سے ہوتا ہے، ان یکون قال احدهما على وجه القياس والآخر على وجه الاستحسان. سوری، ان یکون قال احدهما على وجه القياس والآخر على وجه الاستحسان فيسمع كل واحد احدهما فينقل كما سمع. تیسری صورت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام کا ایک جو قول ہوتا ہے، دو اقوال میں سے ایک قول امام نے علی وجہ القیاس بیان کیا ہوتا ہے اور دوسرا قول علی وجہ الاستحسان بیان کیا ہوتا ہے.
اس کی تفصیلی بحث جو ہے وہ اصول فقہ میں ہم دیکھیں گے۔ قیاس اور استحسان یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض مسائل جو ہے قیاساً ثابت ہوتے ہیں اور بعض مسائل میں فقہا استحساناً اس کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو استحسان ہوتا ہے اسے قیاس خفی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام بعض اوقات کیا کرتا ہے کہ ایک مسئلے میں ایک چیز کو علی وجہ القیاس بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی لا یجوز، اور دوسرے مسئلے کو اسی مسئلے کو جو ہے علی وجہ الاستحسان بیان کر کے کہتا ہے کہ یجوز۔ تو ہوتا یہ ہے کہ راوی نے جس بات کو سنا ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق اس کو نقل کر دیتا ہے۔ فَيَسْمَعُ كُلُّ وَاحِدٍ أَحَدَهُمَا فَيَنْقُلُ كَمَا سَمِعَ، ٹھیک ہے۔ راوی جو ہے اعلیٰ وجہ القیاس والی بات کو سن لیتا ہے تو وہ آگے اسی کو بیان کر دیتا ہے، اور دوسرا راوی جو ہے اعلیٰ وجہ الاستحسان کو بیان کرتا ہے وہ اسی کو بیان کر دیتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ اختلاف روایتین ہو جاتا ہے، اختلاف قولین نہیں ہے، کیونکہ اختلاف قولین کی تو ایک ہی جہت ہوتی ہے نا۔ اگر مجتہد جو ہے وہ اعلیٰ وجہ القیاس جائز اور ناجائز کہتا تو سمجھ میں آتا، ایک چیز کو علی وجہ القیاس ناجائز کہہ رہا ہے اور اسی چیز کو علی وجہ الاستحسان جائز کہہ رہا ہے، اب جس نے جو سنا اس نے وہی نقل کر دیا، تو یہ بھی اختلاف روایتین ہے۔ اچھا جی، چوتھی صورتحال کیا بنتی ہے؟ چوتھی صورتحال یہ بنتی ہے کہ منہا ان یکون الجواب فی المسألۃ من وجہین، من جہت الحکم ومن جہت الاحتیاط، ٹھیک ہے۔ فینقل کل کما سمع، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کے اندر جواب جو ہوتا ہے وہ من جہت الحکم بھی ہوتا ہے اور من جہت الاحتیاط بھی ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے یہ والا، من جہت الحکم اور من جہت الاحتیاط دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر امام نے اسے پہلے من جہت الحکم بیان کیا، راوی نے اسی کو لے لیا، حالانکہ اس کے بعد امام نے من جہت الاحتیاط بھی بیان کیا تھا کہ بھئی من جہت الحکم یہ جائز ہے لیکن من جہت الاحتیاط یہ ناجائز ہے، تو ہر کوئی اسی کے حساب سے سنتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ آگے چلتا رہتا ہے۔ یہ بحث بھی جو ہے وہ شرح التحریر کے اندر جو ہے لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چار صورتیں جو ہیں انہوں نے پہلے بیان فرمائی۔ اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، اس میں ایک اضافی چیز ایڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، احتیاط کے حوالے سے جو ہے وہ کیا میں عرض کرنے لگا تھا، ایک منٹ۔ ہاں، احتیاط جو ہے اس کے دو معنی ہوتا ہے، ایک لغوی اور ایک اصطلاحی۔ لغوی طور پر تو یہ ہے کہ ایسی جہت کو اختیار کرنا، دو کسی بات میں دو طرح کے پہلو ہوتے ہیں، تو آپ ایسے پہلو کو اختیار کریں جس میں نقصان کم ہو یا نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں احتیاط کرنا۔ اصطلاحی اعتبار سے احتیاط کہتے ہیں گناہ میں پڑنے کے خوف سے نفس کی حفاظت کرنا، یعنی کسی مسئلے میں دو صورتیں ہیں، ایک صورت میں جو ہے گناہ میں پڑنے کا امکان ہے اور ایک صورت وہ ہے جس میں گناہ میں پڑنے کا امکان نہیں ہے، تو ہم احتیاطاً اس کو لیتے ہیں کہ بھئی گناہ سے بچ سکیں، تو ہم کہتے ہیں کہ احتیاطاً ہم اس سے بچنے کا قول دیتے ہیں۔ جیسے مطلب مثال لے لیتے ہیں، ایسی میں مثال دے رہا ہوں فرضی طور پر کہ بھئی الکوہل والی جو خوشبو ہے اور پرفیوم ہے یہ ہے تو جائز لیکن بچنا احتیاط اس میں ضروری ہے، بچنا بہتر ہے۔ تو یہ میں نے جو احتیاط کا قول دیا ہے یہ اس لیے تاکہ آپ گناہ گار نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اور بھی کئی صورتیں بن سکتی ہیں۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ ایک قول کو من جہت الحکم بیان کرتا ہے کہ بھئی حکم شرع یہ ہے دلائل کی روشنی میں، لیکن وہ پھر حالات حاضرہ کا عرف کا جائزہ لیتے ہوئے من جہت الاحتیاط بھی اس کا ایک حکم بیان کرتا ہے، راوی نے جو سنا ہوتا ہے وہ اسی کو بیان کر دیتا ہے۔
علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قلت فعلی ما عدا الوجه الاول يكون الاختلاف في الروايتين من جهة المنقول عنه أيضا لابتناء الاختلاف فيهما على اختلاف القولين المرويين فيكونان من باب واحد ويؤيده أن ناقل الروايتين قد يكون واحدا فإن إحدى الروايتين قد تكون في كتاب من كتب الأصول والأخرى في كتب النوادر بل قد يكون كل منهما في كتب الأصول والكل آه، من جمع واحد وهو الإمام والكل من جمع واحد وهو الإمام محمد رحمه اللہ تعالی۔ علامہ شامی یہاں پر ایک اہم نقطہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھیں ہم نے یہاں پر چار صورتیں آپ کو بیان کی ہیں اختلاف روایتین کی۔ پہلی صورت کیا تھی؟ پہلی صورت یہ تھی غلط فی السماع۔ دوسری جو یہ تھی وہ یہ تھی کہ امام نے کسی ایک قول سے رجوع کر لیا ہوتا ہے، لیکن جس بندے نے اس رجوع کو نہیں جانا ہوتا، جس کو اس رجوع کا علم نہیں ہوتا، وہ وہی پرانے قول کو نقل کر رہا ہوتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک جواب، ایک ہی مسئلے میں ایک جواب امام نے علی وجہ القیاس دیا ہوتا ہے، ایک جواب علی وجہ الاستحسان دیا ہوتا ہے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک جواب اعلی من جہت الحکم ہے اور ایک جواب من جہت الاحتیاط ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو ہم نے چار وجوہات بیان کی ہیں، ان میں پہلی وجہ کے علاوہ ما عدا الوجہ الاول، پہلی جو وجہ ہے اس کے علاوہ، یعنی پہلی وجہ تھی غلط فی السماع، اس کو آپ مائنس کر دیں، اس کے بعد جو دوسری، تیسری اور چوتھی وجہ بنتی ہے، ایک رجوع والی، دوسری جو ہے وہ قیاس و استحسان والی، اور تیسری جو ہے جہت حکم اور جہت احتیاط والی، یہ جو تین وجوہات ہیں، اب یہ جو وجوہات چل رہی ہیں یہ اختلاف پھر روایتین کی چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں فعلی ما عدا الوجہ الاول، پہلی صورت کے علاوہ بقیہ جو تین صورتیں ہیں، یکون الاختلاف فی الروایتین من جہت المنقول عنہ ایضا، یہاں پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ دو روایتوں میں اختلاف منقول عنہ یعنی امام کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، صرف ناقل کی جانب سے نہیں ہو، بلکہ یہ جو ہے ابھی تک تو ہم یہی بیان کر رہے تھے کہ یہ ناقلین اس میں اختلاف کر لیتے ہیں کہ بھئی ایک نے جو ہے وہ قیاس والا مسئلہ سنا تھا، دوسرے نے استحسان والا سنا تھا، تو ایک نے قیاساً اسے ناجائز قرار دیا، ایک نے جو ہے استحساناً اسے جائز قرار دیا، ایک نے جو ہے وہ من جہت الحکم سنا تھا، دوسرے راوی نے من جہت الاحتیاط سنا تھا، من جہت الحکم والے نے اسے جائز قرار دیا، من جہت الاحتیاط والے نے ناجائز قرار دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ناقلین کی طرف سے بھی اختلاف روایت ہوتا ہے، لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ جو تین صورتیں ہیں یہ صرف من جہت المنقول عنہ نہیں بلکہ سوری من جہت الناقل نہیں بلکہ یہ من جہت المنقول عنہ بھی مختلف ہو سکتے ہیں، ان میں اختلاف آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لِابْتِنَاءِ الاختلاف فیہما علی اختلاف القولین المرویین، کیسے کہ اس میں اختلاف کی بنیاد دو مختلف مروی اقوال پر ہو سکتی ہے، فَيَكُونَانِ مِن بَابٍ وَاحِدٍ، لہٰذا یہ کیا ہوں گے، یہ دونوں ایک ہی باب سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ راوی ان کو الگ بیان کر رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ امام خود جو ہے اس میں اختلاف کر رہا ہے، تو اختلاف قولین بھی ہیں، اختلاف روایتین بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے انہی مسائل کے اندر لیا کہ بھئی ایک کو جو ہے امام من جہت الاستحسان بیان کر رہا ہے اور ایک کو من جہت القیاس بیان کر رہا ہے، تو صرف یہ راویوں کا تو اختلاف نہیں ہے کہ ایک نے من جہت الاستحسان سنا تو اس نے وہی بیان کر دیا، ایک نے من جہت القیاس سنا تو اس نے اسی طرح بیان کیا، نہیں، بلکہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اختلاف قولین بھی تو آ رہا ہے کہ خود متکلم جو ہے وہ خود اپنی بات کو جو ہے وہ دو جہتوں سے بیان کر رہا، تو اس لیے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یقول الاختلاف فی الروایتین من جہت المنقول عنہ ایضا لابتناء الاختلاف فیہما علی اختلاف القولین المرویین۔
کیونکہ اس میں جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اس میں اختلاف کی بنیاد جو ہے وہ دو مختلف مروی اقوال پر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ دونوں ایک ہی باب سے ہوں گے۔ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ نَاقِلَ الرِّوَایَتَيْنِ قَدْ يَكُونُ وَاحِدًا، اب اس بات کی تائید اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں روایتوں کا ناقل جو ہے وہ کبھی کبھی ایک ہی ہوتا ہے۔ فَإِنَّ إِحْدَى الرِّوَایَتَيْنِ قَدْ تَكُونُ فِي كِتَابٍ مِّن كُتُبِ الْأُصُول وَالْأُخْرَى فِي كُتُبِ النَّوَادِرِ، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں روایتوں میں سے ایک روایت جو ہے وہ کتب اصول میں ہو اور دوسری روایت جو ہے وہ کتب نوادر میں ہو۔ بل قد یکون کل منہما فی کتب الاصول، بلکہ کبھی کبھی تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں مختلف روایتیں کتب اصول میں آپ کو مل جائیں، ٹھیک ہے۔ والکل من جمع واحد وهو الامام محمد، اور یہ ساری کی ساری جو ہے وہ ایک کی ہی جمع کردہ ہوں اور وہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یعنی مثال کے طور پر اب اس کو میں خلاصتاً یوں عرض کروں کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی ایک مسئلے میں امام سے دو اقوال سنے، وہ ایسے کہ امام نے فرمایا تھا کہ بھئی قیاساً یہ مسئلہ یوں ہے اور استحساناً یوں ہے، ٹھیک ہے، امام محمد نے دونوں کو نقل کر دیا۔ اچھا بعض اوقات ایک کو کتب اصول میں نقل کیا، قیاسی مسئلے کو کتب اصول میں نقل کیا، استحسانی مسئلے کو اسی مسئلے کا اسی جواب میں ایک کو کتب اصول میں بیان کر دیا ظاہر الروایہ میں، اور ایک کو جو ہے نوادر میں بیان کر دیا۔ بلکہ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں مسئلوں کو، یعنی دونوں جوابات جو کہ ایک ہی مسئلے میں مختلف ہیں، ان کو ایک ہی کتاب میں جمع کر دیا، ٹھیک ہے، ظاہر الروایہ کے اندر جمع کر دیا، کتب اصول کے اندر جمع کر دیا، اور راوی بھی ایک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ صرف اختلاف روایتین من جہت ناقل نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات من جہت المنقول بھی ہو سکتا ہے، منقول عنہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کون سی صورتوں میں؟ دوسری، تیسری اور چوتھی صورت میں، کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ راوی ایک ہی ہو، ٹھیک ہے۔ رہی بات جو پہلی صورت کی تھی اس میں ایسا نہیں ہوگا، وہ ٹوٹلی من جہت ناقل ہی ہوگا، کیونکہ اس میں غلط فی السماع کی بات ہم نے کی تھی۔ اس لیے علامہ شامی فرماتے ہیں وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ نَاقِلَ الرِّوَایَتَيْنِ قَدْ يَكُونُ وَاحِدًا فَإِنَّ إِحْدَى الرِّوَایَتَيْنِ قَدْ تَكُونُ فِي كِتَابٍ مِّن كُتُبِ الْأُصُولِ وَالْأُخْرَى فِي كُتُبِ النَّوَادِرِ بَلْ قَدْ يَكُونُ كُلٌّ مِّنْهُمَا فِي كُتُبِ الْأُصُولِ وَالْكُلُّ مِن جَمْعٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ رحمہ اللہ تعالی، وہذا ينافي الوجہ الاول، اور یہ صورتحال وجہ اول یعنی جو پہلی صورت ہم نے غلطی سماع کے اندر غلطی کو بیان کیا تھا اس کے منافی ہے۔ وَيَبْعُدُ الْوَجْهُ الثَّانِي، اور وجہ ثانی جو ہے اس سے یہ بعید ہے۔ فَالْأَظْهَرُ الْاقْتِصَارُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَخِيرَيْنِ، لہٰذا زیادہ ظاہر یہی ہے کہ آخری دو وجوہات پر بھی اقتصار کیا جائے۔ یہ صاحب شرح التحریر کے کلام سے علامہ شامی جو ہے یہاں پر ایک اختلاف بیان کر رہے ہیں، اس کو جو ہے ہم تھوڑا سا آج موقوف کر دیتے ہیں، کیونکہ ٹائم ابھی میں نے دیکھا ہے تھوڑا زیادہ ہو گیا، تو انشاءاللہ الکریم یہاں سے جو ہے پھر ہم مزید اس کو کل کنٹینیو کریں گے۔ آج جو چار وجوہات بیان کی ہیں ان کو علامہ شامی نے بیان کیا، اس کے ساتھ ساتھ اس پر کلام کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ جو پہلی وجہ ہے اس کے علاوہ والی تین وجوہات یہ من جہت المنقول عنہ بھی ہو سکتے ہیں، صرف من جہت الناقل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اختلاف فی الروایتین اور اختلاف فی القولین کو بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اس بحث کو پھر آگے جا کر ہم انشاءاللہ الکریم علامہ شامی نے جو اس پر کلام کیا اس کو مکمل کریں گے، اور آخری جو دو تین وجوہات ہیں وہ بھی ہم اللہ نے چاہا تو بیان کریں گے۔ تو آج کے سبق کے حوالے سے کوئی اگر سوال وغیرہ ہو تو ارشاد فرما سکتے ہیں۔ اچھا جی، سوالات تو آ گئے ہیں، میں دیکھ لیتا ہوں، ایک منٹ صرف۔ جی جناب، آپ کے سوالات کی طرف ہم آ رہے ہیں۔
اچھا عامر بھائی کہتے ہیں دو جگہ تخصص کرنا درست ہے، یہ تو آپ کو ہی پتا ہوگا۔ اگر اتنا ماشاءاللہ سے ٹائم ہے تو دو جگہ کر لیں تخصص، کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، جیسا کہ دیکھا جاتا ہے بعض کتابوں میں ہوتا ہے کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے کسی مسئلے کے بارے میں دو قول ہیں، تو وہاں اختلاف فی القول ہوتا ہے یا اختلاف فی الروایت؟ اگر اختلاف فی قول ہوتا ہے تو اختلاف فی الروایت تو پھر کہیں نظر نہیں آتا، ان کی پہچان کس طرح سے ہو؟ علامہ شامی اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں، علامہ شامی اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بعض اوقات اختلاف فی الروایت ہوتا ہے، اختلاف فی القول نہیں ہوتا۔ جیسے سب سے بڑی اس کی وجہ جو ہے وہ سماع کے اندر غلطی کا واقع ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو آگے کی صورتیں بیان کی تھی ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ صرف اختلاف فی روایت نہیں بلکہ بعض اوقات یہ اختلاف فی القولین کی بھی صورتوں میں یہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی پہچان کی یہی طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ دیکھیں، آپ غور کریں کہ یہاں امام کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ایک تو اصطلاح ہے مخصوص، جو محتاط فقہا ہوں گے نا وہ کہیں گے کہ یہاں اختلاف قولین ہے، یعنی آپ کو میں نے شروع میں بھی یہ بات کہی کہ آپ نوٹ کریں کہ فقہا کیا عبارت استعمال کر رہے ہیں کہ اس مسئلے میں، غور کیجیے گا، اس مسئلے میں امام سے دو اقوال منقول ہیں۔ ایک جملہ یہ ہوتا ہے، ایک جملہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں امام سے دو روایتیں منقول ہیں۔ اگر دو اقوال منقول ہیں تو سمجھے کہ امام نے دو اقوال کہے ہیں۔ اچھا، دو روایتیں منقول ہیں تو سمجھیں کہ راویوں نے جو ہے دو الگ الگ راوی ہیں اس کے، یعنی جب یہ کہا جائے کہ دو روایتیں منقول ہیں تو ہو سکتا ہے ایک کا راوی کوئی اور ہو، دوسرے کا راوی کوئی اور ہو، اور جب یہ کہا جائے گا کہ دو اقوال منقول ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ قائل مطلب راوی ایک ہو اور جو ہے وہ روایتیں مختلف ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم غور کریں گے کہ یہاں پر اختلاف فی روایت یا اختلاف فی القول کیوں ہو رہا ہے؟ آیا سننے میں کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ اب جیسے دیکھیں یہ جو غاصب غلام کا مسئلہ تھا، اس میں وہاں پر جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیچھے یہ مسئلہ لے کر آئے تھے اور بیان کیا تھا کہ امام ابو یوسف نے فرمایا تھا کہ امام محمد کو یہاں روایت کرنے میں جو ہے وہ صاحب واقع ہوا ہے، تو امام محمد نے فرمایا تھا نہیں، میں نے تو جو بیان کیا ہے وہ درست بیان کیا ہے، یہ چیزیں جو ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے اس وقت ان کے ذہن میں مستحضر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ غصب والا جو مسئلہ تھا غلام کا، اس میں جو ہے اختلاف روایت جو ہے وہ سماع میں غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پھر تھوڑا سا اور غور کیا جاتا ہے کہ یہاں کیا وجہ ہے؟ کیا امام اعظم نے اپنے قول سے رجوع تو نہیں کیا؟ کیا امام اعظم نے اس مسئلے کو قیاساً تو بیان نہیں کیا؟ اسی مسئلے میں استحساناً بھی جواب دے رہے ہیں، قیاساً بھی جواب دے رہے ہیں، تو ان جہتوں پر تھوڑا بندہ غور کرے کہ یہ کس وجہ سے ان دو مسئلوں کو اس طرح سے بیان کیا گیا۔ تو جب آپ کا مطالعہ اس میں زیادہ ہوگا، غور و فکر زیادہ ہوگا، اصولوں کو زیادہ سمجھنے والے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں اختلاف کس وجہ سے، تبھی آپ کو اس کی پہچان حاصل ہوگی۔ اچھا، من جہت القیاس اور من جہت الاستحسان میں تعلیم قرآن پر اجرت آ جائے گی؟ من جہت القیاس اور من جہت الاستحسان آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے کہ قیاساً ہم کہیں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ یعنی تعلیم قرآن پر جو اجرت ہے یہ ناجائز ہے، اور استحساناً اس کی اجازت دی ہے، اور اس میں دوسری علت آ گئی، کیونکہ بعض اوقات علت خفیہ آتی ہے اور اس کو ہم پھر استحساناً ثابت کرتے ہیں۔ آخر میں جو وجہ بیان کی گئی کہ اختلاف من جہت المنقول عنہ بھی ہو سکتا ہے، من جہت الناقل ہی ضرور نہیں، اس کی وجہ دوبارہ نہیں، یہ اس طرح سے بیان نہیں کیا، یہ ایسے بیان کیا ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے چار وجوہ بیان کی ہیں نا، ان میں جو آخری تین وجوہ ہیں یہ صرف من جہت ناقل نہیں ہے بلکہ یہ من جہت المنقول عنہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یوں ہے، دیکھیں کہ
مثال کے طور پر امام نے ایک مسئلہ ہم نے اس میں یوں بیان کیا تھا، من جہت ناقل کو پہلے سمجھ جائیں۔ من جہت ناقل یوں ہے کہ امام اعظم نے ایک مسئلہ مثال کے طور پر من جہت الاستحسان بیان کیا، اسے سنا امام ابو یوسف نے۔ اچھا، پھر امام نے اسی مسئلے کا جواب جو ہے بعد میں کسی نشست میں کسی مجلس میں من جہت القیاس بیان کیا، اور اسے سنا امام محمد نے، امام ابو یوسف نے نہیں سنا۔ تو اب امام ابو یوسف اس کو من جہت القیاس یا استحسان بیان کر رہے ہیں، اور اسی طرح امام محمد جو ہے وہ الگ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں اختلاف روایتیں من جہت الناقل ہوا، لیکن امام شامی فرماتے ہیں کہ آپ غور کریں کہ یہاں پہ تو من جہت المنقول عنہ بھی اختلاف ہو رہا ہے، کیونکہ جو متکلم ہیں منقول عنہ ہیں انہوں نے بھی تو دو الگ الگ باتیں کی ہیں، اگرچہ راوی مختلف ہیں تو انہوں نے بھی دو الگ الگ باتیں کی ہیں۔ پھر علامہ شامی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دونوں مختلف اقوال کا راوی ایک ہوتا ہے، جیسے امام محمد نے کسی مسئلے میں ایک جواب جو ہے کسی ایک مجلس میں سنا، اس کو بھی نقل کر دیا، اسی کا دوسرا جواب آپ نے کسی اور مجلس میں سنا، اسے بھی نقل کر دیا۔ تو دو روایتیں ہیں اور راوی ایک ہی ہے، تو فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کا مرجع جو ہے وہ ایک ہی مطلب اس کے مرجع کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو منقول عنہ کی طرف سے بھی اختلاف آ رہا ہے، صرف ناقل کی طرف سے نہیں آ رہا۔ اس کو یوں انہوں نے بیان کیا تھا کہ یہ جو آخری تین وجوہ ہیں یہ صرف منقول ناقل کی طرف سے نہیں بلکہ منقول عنہ کی جانب سے بھی ہوتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ جی، اور کوئی سوال؟ جی، اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی ہوگا تو ایسا ہی ہوگا، علامہ شامی یہی فرما رہے کہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب ناقل کی طرف سے ہوگا تو منقول عنہ کی جانب سے بھی ہوتا ہے، اور وہ آخری تین صورتیں ہیں، غلطی فی السماع والا مسئلے میں نہیں ہے، جو دوسری تیسری اور چوتھی صورتحال ہے اس میں ہوتا ہے کہ وہ صرف من جہت الناقل نہیں بلکہ من جہت المنقول عنہ بھی ہے۔ اچھا، موضوع سے ہٹ کر سوال ہے، کر لیں۔